ناظرین، ہسٹری آف آٹومن ایمپائر سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس کی مکمل تاریخ ہم آپ کو اس سیریز میں سنا رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی یہ داستان اب اپنے اس دور میں داخل ہو چکی ہے جب یہ عظیم الشان سلطنت اپنے عروج کے دن دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے زوال کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس سیریز کی 18ویں قسط میں ہم نے آپ کو سلطان ابراہیم کے دور حکومت کے بارے میں بتایا تھا، جبکہ اس قسط میں ہم آپ کو ان کے جانشین سلطان محمد رابع کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان محمد رابع نے 39 برس تک سلطنت پر کیسے حکومت کی، یہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس کہانی کا آغاز کریں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ تاریخ کی اس عظیم الشان داستان کی کوئی بھی قسط آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ 2 جنوری 1642 کو استنبول کے توپ کاپی محل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد رابع سلطنت عثمانیہ کے 19ویں حکمران تھے۔ 1648 میں وہ صرف 6 سال کی عمر میں اس وقت سلطان بنے جب ایک بغاوت کے نتیجے میں ان کے والد ابراہیم کو قتل کر دیا گیا، لیکن اتنی کم عمری میں سلطنت کے حکمران بننے والے سلطان محمد رابع نے اقتدار پر ایسی گرفت مضبوط کی کہ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے بعد سب سے طویل عرصے کی حکومت کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اگرچہ سلطان کی حکومت کا پہلا اور آخری سال کچھ زیادہ اچھا نہ تھا، مگر مجموعی طور پر سلطان کا دور حکومت سلطنت کی ترقی اور خوشحالی کا عرصہ تھا، اور اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی حدود یورپ تک پہنچ گئی تھیں۔ وہ بچپن ہی سے شکار کے بے حد شوقین تھے اور اسی لیے تاریخ میں دی ہنٹر یعنی شکاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ 8 اگست 1648 کو تخت نشین ہونے والے سلطان محمد رابع کو ابتدا میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، جن میں محلاتی سازشیں، اناطولیہ میں ہونے والی بغاوت، بحری فوج کی شکست، قسطنطنیہ میں خوراک کی قلت اور اس سے پیدا ہونے والے فسادات شامل تھے۔ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد رابع کی والدہ نے محمد پاشا کو مکمل اختیارات کے ساتھ وزیر اعظم تعینات کر دیا۔ 14 ستمبر 1656 کو محمد پاشا نے یہ عہدہ سنبھالا اور اس کے بعد اس کی شاندار صلاحیتوں کی بدولت سلطنت عثمانیہ کے حالات تیزی سے بہتر ہوئے۔ سلطان محمد رابع کے عہد میں سلطنت کو جو نمایاں کامیابیاں ملیں، ان میں وزیر اعظم محمد پاشا اور اس کے بیٹے فاضل احمد کا مرکزی کردار تھا۔ 1669 کی جنگ میں انہوں نے وینس سے اور کریٹ سے اپنے جزیرے واپس چھین لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹرانسلوینیا اور پولینڈ سے جنگ بھی جیت لی۔ جب سلطان محمد رابع نے پیٹرو ڈورشینکو کی درخواست اطاعت کو قبول کر لیا تو سلطنت عثمانیہ کی حدود پوڈولیا اور یوکرین تک پھیل گئیں۔ 4 جولائی 1660 کو استنبول شہر میں آتش زدگی کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں 2700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، 122 محلات، 360 مساجد اور 40 حمام بھی اس آگ سے متاثر ہوئے۔ ابھی اس آگ سے ہونے والے نقصانات کو پورا کیا جا رہا تھا کہ شہر میں نہ صرف قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی بلکہ طاعون کی وبا بھی پھوٹ پڑی۔ تاہم سلطان محمد رابع نے اپنی ہوش مندی سے ان آفات پر قابو پا لیا۔ ستمبر 1683 کو آسٹرین اور پولش فوج نے جنگ ویانا میں عثمانی فوج کو شکست دے دی،
جس سے عثمانی فوج ہنگری تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس جنگ میں فتح سے سلطنت عثمانیہ کے مقابل اتحاد کے حوصلے بلند ہو گئے اور یہی عظیم ترک جنگوں کا آغاز ہوا۔ پوپ انوسنٹ کے ترتیب دیے ہوئے مقدس صلیبی اتحاد نے اس جنگ کے بعد عثمانی ترکوں کو بلکان کی پہاڑیوں تک واپس دھکیلنے کے لیے ان جنگوں کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ 1687 کی دوسری جنگ محاقس میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ عثمانی فوج میں انتشار پھیل گیا اور بغاوت کا خطرہ بڑھ گیا۔ فوج کے کمانڈر سلیمان پاشا نے جب یہ خطرہ محسوس کیا کہ اس کے اپنے فوجی ہی اس کو قتل کر دیں گے تو وہ بہت خوفزدہ ہوا اور بھاگ کر استنبول چلا گیا۔ جنگ میں شکست اور فوج کی واپسی کی خبر جب استنبول پہنچی تو اباظہ پاشا کو فوج کا نیا کمانڈر اور وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا عہدہ سنبھالتا، ساری عثمانی فوج استنبول واپس آ گئی اور یہاں سلیمان پاشا کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان محمد رابع نے اس موقع پر فاضل مصطفیٰ پاشا کو وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ نومبر 1687 کو جینسریز اور متحدہ فوج کے کمانڈر نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سلطان محمد رابع کی جگہ ان کے بھائی سلیمان ثانی کو نیا سلطان بنا دیا جائے۔ سلطان محمد رابع کو توپکاپی محل میں قید کر دیا گیا، جہاں 6 جنوری 1693 کو 51 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں استنبول میں ہی دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات سے 2 برس قبل 1691 میں چند امراء نے یہ کوشش بھی کی کہ سلطان محمد رابع کو ایک مرتبہ پھر برسر اقتدار لایا جائے، کیونکہ ان کے جانشین کی ذہنی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی، مگر بعض وجوہات کی بنا پر یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہ کہانی ابھی جاری ہے اور اس عظیم الشان سلطنت کی یہ سنسنی خیز داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ اس سلطنت کا اگلا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو بروقت مل جائے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے۔